الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت، شوق، عبادت سمجھ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک میں آنے والے خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، آپ حضرات نے قرآن مجید کی ایک آیت کو سماعت کیا. اسی ہی آیت کے زمرے میں، اسی کے دامن میں رہتے ہوئے آج کی گفتگو کا عنوان عظمت و شان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. زکوٰۃ دینے پر اللہ کی رحمت، نہ دینے پر عذاب الہی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے، خالق کائنات حق سچ بات کہنے کے بعد، سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات روزے کے ساتھ ہیں، یہ بھی عبادت ہے. بندہ کچھ نہ بھی بولے، کچھ نہ بھی پڑھے، صرف اور روزہ رکھ کے سو ہی جائے نا، رب فرماتے کہ میں اس کے ایک ایک سانس کے بدلے میں اسے نیکیاں اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہوں. اور پھر جمعۃ المبارک، پھر آپ باوضو، پھر آپ بن صبر کے آئے، پھر اور آپ اللہ کے مقدس گھر میں، پھر پہلی صفوں میں آپ بیٹھے ہوں اور سر پہ ٹوپی پہن کے آپ زبان سے کہیں سبحان اللہ. عرش کا مالک راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا؟ قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے موضوع سخن بنایا، اس کا سلیس ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے لوگو نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور میرے محبوب کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان کو نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں، اے میری بارگاہ میں سر بسجود ہو کر لذت حضوری حاصل کرنے والوں، اگر تمہارے پاس مال و زر ہو تو اس مال میں سے میری راہ میں زکوٰۃ دو، اس مال میں سے میری راہ میں خیرات کرو، اس مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو. تمہیں مال و دولت عطا کرنے والا خالق و مالک تمہارے مال میں تمہارے غریب ساتھیوں کا بھی اس نے کچھ حصہ رکھا ہے. تمہیں مال دینے والے رب نے یہ ساتھ حکم صادر فرمایا، یہ قانون بنوایا محبوب کی زبان سے کہ میرے محبوب ان لوگوں سے ارشاد فرما دیں، مال دینے والا مالک فرماتا ہے جو تمہیں میں نے مال دیا اس میں سے میری راہ میں خیرات کرو.
اس میں سے میری راہ میں زکوٰۃ دو، اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ غریبوں کا اس میں سے حصہ ہے، تم اگر غریبوں کا حصہ نکال دو گے اللہ رب العالمین تمہارے مال کو بڑھا دے گا، کمی نہیں آنے دے گا۔ اب ہمارے خالی ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ امنگ جنم لیتی ہے، مال خرچ کر رہے ہیں، بڑھ کیسے رہا ہے؟ ادھر ہم مال دے رہے ہیں، گنتی ہے 1,00,000 روپیہ، اس میں سے 2,500 روپے نکال دیے، مال تو کم ہوا، رب کہتا ہے مال بڑھا رہا ہوں۔ ہمارے سوال کے مطابق جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی تم جو مال دے رہے ہو وہ تو پچھلے مال میں کمی کا ذریعہ اور باعث بن رہا ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ تم مال دو گے مال بڑھ جائے گا۔ علماء نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ علم اگر خرچ کیا جائے تو علم بڑھتا ہے، علم اگر خرچ کیا جائے تو علم بڑھتا ہے۔ اگر علم خرچ نہ کیا جائے، عالم اپنے علم کو محفوظ رکھے، لوگوں تک نہ پہنچائے تو اس کا علم اس کو بھی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ بھول جائے گا، اس کا علم اسے بھی فائدہ۔ کنویں میں سے پانی نہ نکالا جائے تو وہ پانی وبال جان بن جاتا ہے۔ اگر پانی نکلتا رہے، جتنا پانی نکالا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نیچے سے اتنے اور چشمے پھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہ پانی نہیں نکالیں گے تو وہ بیماری کا ذریعہ بنے گا، اس میں بو پیدا ہوگی، اس میں جراثیم جنم لیں گے۔ تو کہا جس طرح مال علم خرچ کرنے سے علم بڑھتا ہے، کنویں سے پانی نکالنے سے پانی اور مزید آ جاتا ہے۔ ایک کسان ایک بوری گندم کی کھیت میں کاشت کرتا ہے اور ایک کسان نہیں کرتا کہ اگر میں یہ بوری کھیت میں ڈال دوں گا تو یہ بوری خالی ہو جائے گی۔ جس نے وہ کھیت میں گندم ڈالی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ایک کے بدلے میں 700 بوریاں عطا کر دیتا ہوں، اور جس نے نہیں ڈالی اس کی ایک بوری ظاہراً اس کے پاس موجود ہے، اس میں کمی نہیں آئی، لیکن کچھ دنوں میں وہ کھا کے اسے ختم کر دے گا۔ جس نے بوری کو بچایا، کچھ دنوں کے بعد اس کی وہ بوریاں خالی ہو جائے گی۔ جس نے اپنی بوریاں کے دانے کھیت میں ڈال دیے، کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے کمرے کو بوریوں سے بھر لے گا۔ تو کہا اسی طرح جو ایمان والا جس کے پاس مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا نا، تو فرمایا جس طرح علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کنویں سے پانی نکالنے سے پانی بڑھتا ہے، کھیت میں گندم ڈالنے سے گندم بڑھتی ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیت سے ہمیں اس مثال کو سمجھایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ روزے داروں، اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو زکوٰۃ صدقات و خیرات سے لوگوں کو نوازتے ہیں، ان کی مثال کمثل حبہ، ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ جس طرح ایک گندم کا دانہ کھیت میں ڈالا، اللہ نے ایک کی بجائے اسے 700 گندم کے دانے عطا فرمائے۔ اس نے ایک دانہ ڈالا، اس ایک دانے سے 7 بالیاں، 7 سٹے نکلے، 7 بالیاں نمودار ہوئیں، ہر سٹے میں، ہر بالی میں 100 دانہ ہے۔ تو کہا 7 سٹوں میں کتنے دانے ہوئے؟ 700۔ کہا جس نے میری راہ میں ایک دانہ خرچ کیا، ایک پائی، 1 روپیہ، 1 سکہ دیا، اللہ ایک کے بدلے میں اسے 700 عطا فرمائے گا۔
آگے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہا جس کی نیت خالص ہوگی، جس کی نیت میں دکھاوا ریاکاری نہیں ہوگا، اس کی خالصتاً نیت اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کی ہوگی، وہ اپنی واہ واہ بلے بلے نہیں چاہتا ہوگا، واللہ یضاعف لمن یشاء، کہا تمہارا رب اس 700 گنتی کا پابند نہیں ہے، جتنی خالص نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو کئی گناہ بڑھا کے تمہیں عطا فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور جان رکھنا اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے، بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ کہا ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارا مال بڑھ جاتا ہے، تمہارے مال میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے لوگو نماز قائم کرو، بولیے کیا قائم کرو؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، بولیے کیا دینا ہے؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور کہا اپنے عظیم اللہ کو قرض حسنہ دو، اپنے عظیم اللہ کو قرض حسنہ دو۔ دینے والا کہتا ہے کہ تم مجھے دو قرض حسنہ، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہا جو تم مجھے قرض حسنہ دو گے، جو تم میری راہ میں خیرات کرو گے، جب پلٹ کے میرے پاس آؤ گے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے چوکھا پاؤ گے، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے دے گا عند اللہ۔ اور یاد رکھنا ہوا خیرا واعظم اجرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اجر عظیم ہے۔ واستغفر اللہ، اے لوگو اپنے اللہ سے بخشش کا سوال کرتے رہنا، اپنے اللہ سے مانگتے رہنا، اپنے اللہ سے معافی کا سوال کرتے رہنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں صحابہ کی تربیت فرمائی، کہا اے میرے غلاموں جب رمضان المبارک کا مہینہ پاؤ تو 4 چیزوں کی کثرت کرنا، بولیے کتنی چیزوں کی؟ 4 چیزوں کی۔ اس وقت ہم بالکل حشاش بشاش ہیں، جو ہم نے سحری کی ہے نا اس کا غبار اب ہمارے دماغوں پہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہم تو کام ہی بڑے کرتے ہیں، وہ معدے نے سب کچھ ہضم کر لیا ہے، اور جب خوراک معدے میں نہ ہو محققین کہتے ہیں دماغ پہلے سے زیادہ چوکھا کام کرتا ہے۔ آپ نے یہ 4 باتیں پلے باندھنی ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم نے ماہ رمضان میں عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا 4 باتوں پہ عمل کرنا، ماہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرنا۔ کہا پہلا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا لا الہ الا اللہ، لا الہ، سب بولیے لا الہ۔ یہ میں آپ کو ایک لائن پہ لانا چاہتا ہوں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، تقدیر بدلنا۔ کہا سب سے پہلا کام لا الہ، کہا اللہ کی توحید، مصطفیٰ کی رسالت کی کثرت سے اعلان کرنا، اس کی کثرت کرنا۔ دوسرا کام کہا اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا، واستغفر اللہ، کہا اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کی کثرت کرنا۔ تم روزے کے ساتھ ہو، تم گناہوں سے پاک ہو، اس لیے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ روزے دار کے لیے جنت کے 8 دروازے ہیں نا، باب الصدقہ، باب الریان، باب الحج، باب الصلاۃ۔ تو کہا جو باب الریان ہے اللہ تعالیٰ نے روزے دار کی عزت اور اس کے پروٹوکول کے لیے جنت کا دروازہ بنایا ہے، روزہ دار اس سے داخل ہوگا۔ اور اگر روزے کی حالت میں کہے یا اللہ تم مجھے معاف کر دے، استغفار، استغفر اللہ، کہا اس کی کثرت کرنا
اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے تمہاری ماں نے تمہیں آج جنم دیا ہے۔ گناہوں سے پاکیزہ، کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ بولیے کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ تیسرا کام کہا اللہ سے اس کی جنت مانگنا، اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اللہ سے کہنا باری تعالیٰ جنت کی نعمت سے ہماری جھولیاں بھر دے، اللہ سے جنت کا سوال کرنا۔ چوتھی بات کہا اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنا، اللہ سے کہنا باری تعالیٰ جہنم کی آگ کو ہم پر حرام فرما۔ اب یہ 4 باتیں آپ نے پلے باندھنی ہیں، انشاءاللہ باقی جو ایام ہیں گنتی کے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو کہا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب ان آیات کی روشنی میں ہم نے اس بات کو سیکھا، ایک تو نماز قائم کرنی ہے، ایک ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ نماز۔ دوسری ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینی ہے، جتنی بھی بنتی ہے پوری ایمانداری سے نکالنی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا آقا آپ کے وہ جو غلام ہیں نا وہ صحابی ہیں، وہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے، دریا نے ان کا مال ڈبو دیا ہے، ان کا مال غرق ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مال جہاں بھی ہو، جنگل میں ہو، دریا میں ہو، سمندر میں ہو، ڈوب جاتا ہے، لیکن اگر مال میں سے زکوٰۃ نکال دی جائے اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ کہاں صدقہ و خیرات کر کے اپنے مال کی حفاظت کرنا، اور زکوٰۃ دے کے اپنے مال کی حفاظت کرنا، صدقہ و خیرات دے کے اپنی بیماریوں کا علاج کرنا، اپنی بیماری کو دور کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دینا۔ اور ارشاد فرمائے کہ آفات کو، یہ جو زمینی آسمانی آفات و بلیات ہیں، یہ جو بلائیں ہیں، مصائب ہیں، یہ زلزلے کی صورت میں ہیں، یہ طوفان کی صورت میں ہیں، یہ بارشوں کی صورت میں ہیں۔ بارش تو رحمت ہے لیکن زیادہ آ جائے تو کیا بن جاتی ہے؟ زحمت بن جاتی ہے۔ تو کہا ان سے پناہ مانگنے کے لیے، ان کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ سے کہنا باری تعالیٰ ان مصائب سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ یہ کچھ دن پہلے آیا ہے نا، ہماری زبانوں پہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدائیں تھیں، اور کوئی ہمیں دیکھ کے یوں سوچ رہا تھا کہ یار اس سے بڑا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم ڈر گئے تھے، کانپ رہے تھے، جو جس حالت میں تھا سب کچھ وہی چھوڑ چھاڑ کے، ہمیں اپنی جوتی کی بھی ہوش نہیں تھی، اپنی جان کا ہمیں لالے پڑے ہوئے تھے، بھاگے باہر کہ کہیں ہم دنیا سے چلے نہ جائیں۔ رب فرماتے ہیں قرآن مجید میں سابقہ قوموں کے قصص، کہا پہلی قوموں پہ جب یہ میرے عذاب آتے تھے نا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف میرے بندے بن جاتے تھے، وہ صرف مجھے پکارتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان سے بڑا فرما بردار میرا کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی میرا عذاب ٹلتا تھا، ان کے وہی لچھن، ان کے وہی کام، وہی نافرمانیاں، اگر تھوڑا سا رک کے ہم دیکھیں نا، وہ جو چند ایک سیکنڈ آیا تھا، بس ہم سب اللہ کو پکار رہے تھے، جیسے ہی وہ حرکت، وہ زمین نے آرام کیا تو ہمارے وہی لچھن، ہمارے وہی معمولات، وہی کام، رب نے ہمیں بیدار کیا ہے۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، اپنے آپ کو ہوشیار کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ میں اپنی طاقت میں بہت بڑا اپنی طاقت کا مالک ہوں، میں ہلکا سا جھٹکا دیتا ہوں پھر میں دنیا کو پلٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ اسی سپیڈ سے آیا تھا نا ترکیہ اور شام میں، وہاں کی حالات دیکھنے، اسی سپیڈ سے یہاں آیا ہے، لیکن جس کو وہ بچانا چاہے بچا کے دکھا دیتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، آنکھوں سے نہیں، دل و دماغ سے اپنے آپ کو بیدار رکھ کے ہم نے اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے، کلمہ طیبہ کی کثرت، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اور جنت کا سوال، جہنم سے ہم نے پناہ مانگنی ہے۔ کہا اگر تم اپنے مال کی، اپنے جان کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، اور اللہ
اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو اللہ کی راہ میں دعائیں کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ نہ دینے والے کا ایک قصہ بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا قارون تھا، اس کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما کے ہماری اصلاح فرمائی کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں دو گے نا تو پھر تمہاری حالت یہ ہوگی، اور یہ مثال دے کے ہمیں بات سمجھا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا قارون، اللہ رب العالمین نے اسے بہت مال و دولت سے نوازا۔ قرآن مجید میں 20ویں پارے میں خود بتایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہا ہم نے اس کو اتنا مال دیا، اتنے خزانے تھے کہ جن کمروں میں، جن لاکرز میں یہ اپنا خزانہ محفوظ رکھتا تھا، ان کو جو تالے لگے ہوئے تھے نا، ان تالوں کی چابیاں 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، جس کی چابیوں کی تعداد اتنی ہے کہ 70 اونٹوں پہ لاد کے اونٹ چلتے تھے۔ آپ اندازہ کریں خزانہ کتنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی تربیت فرما رہے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، زکوٰۃ دے۔ اس نے کہا جی یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اس نے پہلے حساب لگایا، اتنی رقم ہے، اگر اس میں سے اتنا خزانہ ہے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو میرے پاس تو مال کم بچتا ہے، تو بہت تعداد بن جاتی ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کیا احسان ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، نیکی کر جس طرح اللہ نے تجھ پہ نیکی کی ہے، جس طرح اللہ نے تجھ پر نیکی کی ہے ایسے نیکی کر۔ اس نے کہا جو کچھ بھی میرے پاس ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ بھی میں نے کمایا ہے نا، یہ میرا بزنس، یہ میری تجارت، یہ میرا خزانہ، یہ مال و دولت، یہ سارے کا سارا میری اپنی عقل اور میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے، میں نے اپنے تجربے سے کمایا ہے، یہ میری محنت ہے، اللہ کا مجھ پہ کیا احسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو بار بار کہتے رہے اللہ کی راہ میں دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اس نے کہا میں نے کوئی نہیں دینا، جو کر سکتے ہو کر لو، میں نے مال نہیں دینا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو اچھالنے کے لیے ایک خاتون کو تیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے، لے کے آ گیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، بڑے خطاب کرتے ہو، آپ نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دیدار بھی مانگا تھا۔ اتنے جلال والے پیغمبر کے سامنے اتنی بڑی بات کرنا کوئی عام کام نہیں تھا۔ کہا یہ عورت یہ کہتی ہے اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے تبلیغ فرما رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر عورت نے کہنا کچھ تھا، کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام، اس نے مجھے پیسے دے کے تیار کیا ہے، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ مجھے خرید کے لایا ہے۔ آج بھی خریدا جاتا ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ کہا خریدا گیا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ عرض کی باری تعالیٰ قارون یہاں سے واپس پلٹ کے نہ جائے، اس کو یہیں پہ تباہ و برباد کر دے۔ کہا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ہم نے زمین کو تیرے اختیار میں دے دیا ہے، زمین تیرے اختیار میں ہے، آپ جو جو زمین کو کہتے رہیں گے نا، زمین آپ کے حکم کی تکمیل کرتی چلی جائے گی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک کیس آپ کے دربار میں پیش ہوا، یہ بھائی کہتا ہے زمین کا ٹکڑا میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دینے والے کہنے لگے، وزراء تو ہوتے ہیں نا، مشیر و وزیر، کہ جی آپ اکیلے سے بیان لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین میرے قبضے میں دے دی ہے، ہم زمین سے پوچھ لیتے ہیں۔ زمین کے اس ٹکڑے پہ تشریف لائے، کہا بول، یہ کہتا ہے تو میری ہے، یہ کہتا ہے تو میری ہے، بتا ان میں سے تو کس کی ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کلیم اللہ، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے، نہ اس کی ہے نہ اس کی ہے، یہ دونوں میرے ہیں۔
یہ دنیاوی کاغذات میں لکھا ہے اس کا مالک فلاں ہے، اس کا مالک فلاں ہے، جو اللہ کے پاس کاغذات ہیں نا اس میں لکھا ہے للہ ملک السماوات والارض، کہا اس کے مالک تم نہیں ہو، زمین و آسمان کا مالک تو تمہارا اللہ ہے۔ ان الارض للہ، زمین کس کی ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہا ملکوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عارضی مالک بنا دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اپنے اندر کھینچ لے، بس حکم قدیم اللہ تھا، اجازت اللہ کی تھی۔ قارون اپنے پاؤں کے ساتھ زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو جاتا ہے، بس گھٹنوں تک گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام مجھے معاف کر دیں، اے موسیٰ کلیم اللہ مجھے معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، اور یہ کوئی جو آپ پہ الزام لگایا جا رہا تھا کوئی چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا الزام تھا۔ کہا زمین اس کو پکڑ، اس کو اپنے اندر کھینچ۔ بس موسیٰ علیہ السلام کہتے جا رہے تھے، زمین قارون کو کھینچتی جا رہی تھی، کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ جب حلق تک پہنچانا چیخا، کہا موسیٰ ایک بار مجھے معاف کر دے، میں آئندہ توبہ کرتا ہوں، یہ میں جرم نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہ کیا۔ وحی کے ذریعے اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کیا، کہا اے میرے کلیم تیرا دل کتنا سخت ہے، قارون تجھے پکارتا رہا، تو نے ایک بار بھی اس کی نہ سنی۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، ایک مرتبہ مجھے کہہ دیتا میں قارون کو نکال کے زمین سے باہر کھڑا کر دیتا۔ نعرہ تکبیر، کہا اس نے تجھے پکارا ہے، کاش مجھے پکارتا، میں زمین سے نکال کے باہر۔ یار جو قارون کی سنتا ہے اور جرم آپ نے سن لیا، کتنا بڑا گناہ تھا، کسی عام بندے پر نہیں۔ ہماری شریعت کہتی ہے کسی عام بندے پر کوئی تہمت لگا دے اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، لیکن ہر بندہ نہیں، وقت کا حاکم عدالت فیصلہ کرے گی۔ اور وہ موسیٰ کلیم اللہ پہ لگا رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں، اللہ کی کریمی پہ صدقے جائیں۔ کہا موسیٰ تجھے پکارا ہے، اگر ایک بار مجھے کہتا یا سمدی، میں آگے بڑھ کے میری رحمت کہتی لبیک یا عبدی۔ ہاں بندے پکار کیا کہتا ہے؟ تو کہا ایمان والو پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اسی طرح تربیت فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب سرکار نے کہا نا اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو، خواتین نے اپنے زیور اتار کے کائنات کے پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اپنی کل کائنات، گھر کی کل کائنات اٹھا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ اور اسی منظر کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، ہمارے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہا سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کے قصے احادیث میں بیان ہیں۔ سیدنا عثمان غنی اتنے سخی تھے کہ کریم آقا نے کہا میرا عثمان غنی ہے، میرا عثمان غنی ہے۔ ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا آج میرے ہاں آپ کی اور آپ کے غلاموں کی دعوت ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا، چلے۔ سیدنا عثمان غنی حضور کو خود لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے امام الانبیاء نے نگاہ اٹھا کے دیکھ کے پوچھا عثمان کیا کر رہے ہو؟ عرض کی بندہ نواز میں آپ کے مبارک قدم گن رہا ہوں۔ کیوں؟ عرض کی آقا میں نے منت مانی ہے، میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے نیت کی ہے کہ جتنے قدم آپ اپنے کاشانہ نبوت سے میرے گھر تک چل کے آئیں گے، میں ایک ایک قدم کے بدلہ میں ایک ایک غلام کو آزاد کر دوں گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔
کھانا تناول فرمایا۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام کے صحابہ کی دعوتوں پر دسترخوانوں پہ ہر قسم کی نعمت ہوا کرتی تھی۔ نعمت کھانے سے اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا، لیکن حرام کھانے سے منع ضرور کیا۔ کہا کلو وشربو، کھاؤ پیو لیکن طیب طاہر، حرام نہیں کھانا۔ تناول کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام آزاد کیے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، صحابہ اپنے گھروں میں آ گئے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں دوستوں آئی نا تو آپ کا چہرہ تھوڑا سا غمگین تھا، تھوڑے سے پریشانی کے آثار تھے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ کر سوال کیا، میرے آقا سرتاج آپ کاہے کو پریشان ہیں؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے خواتین پردے میں رہ کے سن رہی ہیں، جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے خامند کو پریشان دیکھ کے مزید پریشانی بڑھاتی نہیں، پریشانی کو ختم کر دیتی ہیں۔ کہا حضور آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا آج اس طرح سیدنا عثمان غنی نے ہماری دعوت کی ہے اور ایک ایک قدم کے بدلہ میں غلام آزاد کیا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا میں بھی چاہتا ہوں کاش میں بھی ایسی حضور کی دعوت کروں، میں بھی ایسی حضور کے غلاموں کی دعوت کروں۔ کہا پھر آپ جائیے میرے بابا اپنے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دعوت دے آئیے۔ کہا انتظام کیسے ہوگا؟ کہا انتظام میرا رب کر دے گا، انتظام میرا اللہ کر دے گا۔ اقبال کہتے ہیں جس کا یقین اس کی ذات پہ کامل ہو جائے نا، خدا خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سیدہ کائنات نے اپنے آپ کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا تھا۔ کہا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ جائیے دعوت دے آئیے، دعوت کا انتظام میرا رب کر دے گا۔ یقین کامل تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حدیث پاک سنیے اور لطف لیجئے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کریم آقا علیہ السلام کے بھائی، جن کو حضور نے کہا علی تو میرا بھائی ہے، جن کے بارے میں سرکار نے کہا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں میرا علی اس کا دروازہ ہے، جس کے بارے میں سرکار نے کہا لوگو اس کے بدن سے نکلے ہوئے بچے محمد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں سرکار نے کہا کہ اے علی باقی لوگوں کے لیے قانون ہے وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن جب تک تیری زندگی میں میری بیٹی رہے گی نا تو کوئی اور شادی نہیں کر سکتا۔ علی شیر خدا نے بھی اعتراض نہیں کیا، آقا قرآن کہتے ہیں 4 کی اجازت ہے، آپ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں؟ نہیں، علی شیر خدا کو پتہ تھا مصطفیٰ کی زبان اپنی مرضی سے کھلتی نہیں ہے، مصطفیٰ جب بھی بولتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ اب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے نا چہرہ مصطفیٰ کی نظر چہرہ شیر خدا پہ پڑی، حضور مسکرا دیے۔ حضور جب مسکرائے سمجھ علی بھی گئے اور سمجھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام بھی گئے۔ علی شیر خدا داخل ہوئے، کیسے آئے ہو؟ جاننے کے باوجود پوچھا علی بتاؤ کیسے آئے ہو؟ عرض کی آقا آج آپ کی بیٹی نے آپ کے لیے دعوت کا پیغام بھیجا ہے۔ سرکار اور مسکرا دیے۔ اگلے دن صحابہ کو ساتھ لیا چل پڑے۔ خاتون جنت نے اپنا مصلی جائے نماز اللہ کی بارگاہ میں بچھا دی، سر سجدے میں رکھ دیا، عرض کی رب ذوالجلال میں تیری بندی ہوں اور میں تیرے محبوب اور محبوب کے غلاموں کو دعوت دے چکی ہوں، اے رب ذوالجلال میری عزت کا مسئلہ ہے، میری لاج رکھ لینا، کرم نوازیاں فرما دینا۔ بس یہ کہنا تھا، گھر میں کوئی راشن نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، صحابہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا برتن ہے جس میں عام روٹین میں کھانا بنایا جاتا ہے، بس اللہ رب العالمین کے کرم سے وہ ہنڈیاں سالن سے بھر جاتی ہے۔ کریم آقا کی بارگاہ میں شیر خدا اٹھا کے لے جاتے ہیں، حضور اس میں سے نکال کے صحابہ کو دے رہے ہیں اور صحابہ سے فرما رہے ہیں میرے غلاموں جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ جانتے ہو یہ کھانا
کہاں سے آیا ہے؟ کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ کہا صحابہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ نے یہ کھانے جنت سے میری بیٹی کی دعا پہ بھیجے ہیں، میری بیٹی کے کہنے پر بھیجے ہیں۔ 3 رمضان مبارک کو سیدہ کائنات کا وصال پاک ہے، میں بول کر آپ سن کے آپ کے دربار میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سیدہ کائنات جب کھانا کھلا چکی، حضور علیہ السلام کھانا کھا چکے، صحابہ سیر ہو کے کھانا کھا چکے، کہا ایسا کھانا نہ کبھی کھایا ہے نہ بعد میں کھائیں گے، جنت میں جا کے کھائیں گے، لیکن دنیا میں یہ کھانے جنت سے جس کے لیے آتے ہیں، یاد رکھنا سرکار بھی جنتی ہیں، سرکار کے صحابہ بھی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی، ابو بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان و علی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمانے لگے نا تو سیدہ کائنات نے پھر مصلی بچھایا ہوا ہے، عرض کی میرے پیارے اللہ، عثمان غنی نے حضور کے ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کیے تھے، میں عرض کرتی ہوں حضور جتنے قدم چل کے آئے نا، ہر قدم کے بدلہ میں میرے محبوب کی امت کے ایک ایک گنہگار کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے بعد دعا فرماتے تھے، آپ کی سنت پاک، دعا فرمانے لگے نا تو سیدنا جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، کہا آقا اپنے غلاموں کو بشارت دے دیجئے، آپ کی بیٹی کے کہنے پر اللہ رب العالمین نے آپ جتنے قدم پاک چل کر آئے ہیں، ہر قدم کے بدلہ میں 1,000 گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ جن کی بیٹی کی یہ شان ہے، اس بیٹی کے بابا محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا نے کہا یہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، ان کے شوہر کے بارے میں کہا ان کے جو بیٹے ہیں حسن و حسین، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور مولا علی شیر خدا اولیاء کے سردار ہیں، اولیاء کے امام ہیں، سارے گھرانے کی عظمت پہ ہم سب قربان ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سیدہ کائنات کو میرے آقا نے کہا الفاطمۃ بدعۃ منی، اس کو بدعہ بھی پڑھتے ہیں، بدعہ کہتے ہیں جگر کے ٹکڑے کو، کہا یہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ کہا عورتوں میں سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی فاطمہ سے تھا۔ کہا مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ کہا سرکار کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار فاطمہ کے شوہر مولا علی سے تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم نے آج کی گفتگو میں ایک تو یہ سیکھا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے، پوری ایمانداری سے دینی ہے، بولیے انشاءاللہ، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ نماز قائم کرنی ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اپنے آقا کی اطاعت کرنی ہے۔ چوتھی بات ہم نے یہ سیکھی کہ ہمارے نبی کا سارا گھرانہ عظمتوں شانوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما دیں۔